قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی معرکۃ الآراء، ایک عہد ساز اور الہامی دستاویز لوح و قلم کے صفحہ نمبر 268 سے مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں حضور قلندر بابا اولیاء نے جو ہم نے مطالعہ کیا اس میں فرمایا تھا کہ ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے. وہ سیاہ نقطے کو انہوں نے مرتبہ کہا، پھر اس کو میکانزم کہا، اور یہ بتایا کہ اس میکانزم کی اساس ایک ہے، اور یہ ایک سیاہ نقطہ ہے. ان کو تجلی بھی کہتے ہیں. اور یہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ تکرار کرتا ہے، جہاں تکرار کرتا ہے وہاں اس کی حرکت دوہری ہو جاتی ہے، اور یہ کم ترین یونٹ آف ٹائم، یعنی کہ ایون فیمٹو سیکنڈ جو انسانی عقل جس کا ادراک کر سکتی ہے، پھر یہ ہر سمت اور وقت کی کم ترین یونٹ میں جاری و ساری ہے. اور یہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ ٹائم ہے، اور یہ پے در پے چھلانگیں لگاتا رہتا ہے. اور جہاں تک یہ سیاہ نقطہ چھلانگ لگاتا ہے وہاں تک مکان یعنی اسپیس کی شکل و صورت بنتی ہے یا اسپیس کریٹ ہوتی رہتی ہے. اور اس سیاہ نقطے میں وہ ساری شکلیں جو مکانی شکل و صورت میں نظر آتی ہیں مخفی ہوتی ہیں. اور جب یہ سیاہ نقطہ چھلانگ لگاتا ہے تو مخفی جو ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ مظاہر کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور اسی روپ کا نام کائنات ہے. اور اس نقطے میں لاشمار پردے ہیں. اب اس سیاہ نقطے کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ قلم پکڑ کے جب لکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو قلم کو جب کاغذ پہ رکھتے ہیں تو وہ ایک ڈاٹ بنتی ہے، ایک نقطہ بنتا ہے. پھر وہ قلم حرکت کرتا ہے اور سیاہ نقطوں کی تکرار ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا نقطہ جڑا ہوا ایک ترتیب کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ نتیجے میں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. حروف بنتے ہیں، پھر الفاظ بنتے ہیں، پھر جملے بنتے ہیں، پھر پیراگرافز بنتے ہیں، اور پھر پوری کتاب بن جاتی ہے. تو سارا کمال اس سیاہ نقطے کی حرکت کا ہے. اگر اس مثال کو آپ ذہن میں رکھ کے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. تو سیاہ نقطے کو سمجھنے کے لیے اس کا نام زمان رکھنا پڑے گا. زمان کے دو مراتب ہیں. ایک مرتبے میں مکان اور وقت کے فاصلے پائے جاتے ہیں، دوسرے مرتبے میں مکان اور وقت کے فاصلے نہیں پائے جاتے. غور کریں کہ مکانیت اور زمانیت دونوں ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبے میں اس کے فاصلے وہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے میں زمان و مکان کے فاصلے نہیں پائے جاتے. یہ فاصلے کے لفظ کو بہت زیادہ ایمفسائز کریں. ایک مرتبے میں جس میں فاصلے ہوتے ہیں اس میں مشاہدہ کرنے والا ترتیب وار دیکھتا ہے. اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے اور تیسرے لمحے اور اسی طرح مزید لمحوں کے یکے بعد دیگرے گزرنے کا ادراک کرتا ہے. اور یہی ادراک کی تکرار ہے، اور ادراک کی تکرار سے شہود کی گہرائیاں بنتی ہیں. اب دیکھیں یہ سیریل ٹائم کو کس طرح سے ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے اور تیسرے لمحے، یعنی وہ جو سیاہ نقطہ ہے جس طرح سے موو کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو اسی ترتیب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو سیاہ نقطے کی تکرار سے شہود کی گہرائیاں یعنی مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان گہرائیوں کو اب مکانی فاصلے کہا جاتا ہے. یہ جو اسپیشل ڈسٹینسز ہیں یہ ان گہرائیوں کو کہا جاتا ہے. یہ مرتبہ
स्याह नुक्ते का सिर्फ एक अंदाज़ नज़र है, यानी ये स्पेस जो है ये स्याह नुक्ते का एक अंदाज़ नज़र है। मसलन दिन एक हैज़ यानी स्पेस है, रात एक स्पेस है, फूल एक स्पेस है, ख़याल एक स्पेस है, मिट्टी एक स्पेस है, पानी एक स्पेस है, खिला एक स्पेस है, फ़िज़ा एक स्पेस है, आग एक स्पेस है, हवा एक स्पेस है, चांदी एक स्पेस है, सोना एक स्पेस है, हर शय का छोटे से छोटा ज़र्रा एक स्पेस है, और कायनात का बड़े से बड़ा कुर्रा एक स्पेस है। देखें ना, इसमें क्या क्या चीज़ें बता दी। ख़याल से लेके कायनात के बड़े से बड़े कुर्रे तक हर चीज़ एक स्पेस है। अगर किसी छोटे से छोटे जौहर यानी एटम के खरब दर खरब टुकड़े किए जाएं तो हर टुकड़ा एक स्पेस है। अगर एक सेकंड को संख दर संख हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर हिस्सा एक हैज़ यानी स्पेस है। स्याह नुक्ते में अज़ल ता अबद जितने हैज़ यानी स्पेसेस हो सकते हैं वो सब तह दर तह मौजूद हैं। स्याह नुक्ते का दूसरा अंदाज़ नज़र बयां शुदा अंदाज़ नज़र से बरक्स है। इस अंदाज़ नज़र में स्याह नुक्ते की गहराइयाँ इस दर्जा लातनाहियत रखती हैं कि पहले अंदाज़ नज़र का इदराक उसका अहाता नहीं कर सकता। यानी जैसा कि हर चीज़ दोहरी है, जोड़ों में है, इसी तरह इस स्याह नुक्ते के भी दो अंदाज़ नज़र हैं या दो तरीके से इसका इदराक किया जाता है, एक तरतीबवार और एक जिसमें लातनाहियत आ जाती है, यानी उसमें फ़ासले नहीं होते। ताहम ये अंदाज़ नज़र अपना अलग एक इदराक रखता है, और इसी इदराक को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लैलतुल क़द्र फरमाया है। गुज़िश्ता सफ़ात में तस्वीद, तजरीद, तशहीद और तज़हीर का तज़किरा हुआ है। ये चारों इदराक हैं, यानी ये चारों नहरें असल में इदराक हैं, और इदराक को समझने के लिए कायनात की गहराई और पहनाई के बारे में जानना ज़रूरी है। कायनात को पहनाई में देखना और गहराई में महसूस करना, या दिल की आँख से कायनात का मुशाहिदा करना, ये सब इदराक की तर्ज़ें हैं। ज़ाहिर में देखना पहनाई में देखना है, और बातिन में देखना गहराई में देखना है। कुरान पाक में इन दोनों तर्ज़ों की शरह की गई है। अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमां को 6 दिन में बनाया और फिर अर्श पर मुतमक्किन हो गया। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब हैं, और ये भी इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमानों यानी बुलंदियों और पस्तियों का नूर है। अब ये इदराक क्या है उसी की शरह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का अर्श पर मुतमक्किन होना और रगे जान से करीब होना। आप देखें ना, ये दो अंदाज़े नज़र हो गए। हम एक तरफ अल्लाह को अर्श पे मुकीम देखते हैं और दूसरा उसको रगे जान से करीब बताया है। अब इन दोनों इरशादात में मुश्तरक मफ़हूम तलाश करना पड़ेगा। तो फिर फिल वाक़या ये इदराक ही के दो अंदाज़ हैं। पहनाई में इदराक करना हो तो इंसानी तसव्वुर को लातनाहियत के बोध में ले जाता है। पहनाई में इदराक करना तो इंसानी तसव्वुर को लातनाहियत के बोध में ले जाता है, और इसी बोध को अल्लाह ताला ने अर्श फरमाया। बोध मैंने डायमेंशन, बोध मैंने एक रुख जो है, तो वो लातनाहियत के बोध में, उबाद है ना लफ्ज़ इसकी जमा, तो वो लातनाहियत के बोध में जब ले जाएगा तो उसको अल्लाह ताला ने अर्श फरमाया। और गहराई में इदराक करना ये इंसानी शऊर के कुर्ब में पहुंचाता है। इसी को अल्लाह ताला ने रगे जान से अक़रब होना फरमाया है। यहाँ ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि लातनाहियत का बोध और लातनाहियत का कुर्ब
ہم معنی اور مرادف مفہوم پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا تناہیت کی ڈائمنشن میں یا لا تناہیت کے قرب میں، یہ اصل میں ہم معنی ہو گئے. یہ دونوں مقامات دراصل ایک ہیں. غور کریں، یہ ہمارا انداز نظر ہے کہ ہم اللہ کو جب باہر کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بود کہلاتا ہے اور عرش کہلاتا ہے، اور جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہ رگ جاں کے اقرب میں آ جاتی ہے بات. یہ فرمایا کہ دونوں مقامات دراصل ایک ہیں، صرف ادراک کے اندازے الگ الگ ہیں. یہ ہے سارا کھیل. ادراک ایک طرف پہنائی میں سفر کر کے عرش تک پہنچتا ہے تو دوسری طرف گہرائی کی مسافتیں طے کر کے رگ جاں کے اقرب میں جذب ہو جاتا ہے. دونوں طرح اللہ تک پہنچنا ہے. پہلا ادراک تسوید کہلاتا ہے اور دوسرا ادراک تظہیر کہلاتا ہے. اب دو ادراک تجرید اور تشہید باقی رہے. تجرید تسوید کا دوسرا رخ ہے، یعنی کہ ہر بلندی کی ایک پستی ہے اور ہر پستی کی ایک بلندی ہے. چنانچہ تسوید کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہید ہے، اور یہ دونوں رخ کائنات کی ان حدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ماورائے کائنات سے جا ملتی ہیں. اس مفہوم کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے. جیسے طاق، اس میں قندیل اور قندیل کے اندر چراغ رکھا ہو، یہ مقدس تیل کا چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی نور اندر نور ہر سمت سے آزاد ہے. حضرت قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہنائی تلاش کریں گے تو اللہ کی صفات نور در نور ملیں گی، اور انہی چار ادراک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. سیاہ نقطے کا تذکرہ آ چکا ہے. اسی نقطے سے چاروں ادراک کا سرچشمہ ابلتا ہے. یہ چاروں ادراک جو ہیں یہ سیاہ نقطے سے ابلتے ہیں. اس مقام پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ادراک ہے کیا؟ اب جواب بہت توجہ سے رجسٹر کر لیں اپنے ذہنوں میں. ادراک زمان ہے. یہی ادراک سیکنڈ کی کم سے کم کسر ہے. ہم سمجھنے کے لیے اسے کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی چھوٹا حصہ جو ہمارے خیال میں آ سکتا ہو. دوسری طرف طویل سے طویل وقفہ جسے نوع انسانی کی ذہنی پرواز شمار کر سکتی ہو، یہ دونوں اصل میں ادراک ہیں اور سیاہ نقطے کی صفات ہیں. غور کریں کہ یہ سیاہ نقطے کی صفات یہ دونوں قسم کے ادراک ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو اپنے ادراک سے محسوس کر سکتا ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وقفوں کی مشاہداتی مثال ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا حادثہ ہے. اب یہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وقفے کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی فنا کھربوں سال کی بقا. اب وہ پہاڑیاں جو ماہرین ارضیات کے بقول کھربوں سال میں بنی تھیں، ایک سیکنڈ کے اندر اس طرح فنا ہو گئیں کہ اس کے آثار تک ختم ہو گئے. اب اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ گویا ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی بقا کو اپنے اندر جذب کر لیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک سیکنڈ نے کھربوں سال کا احاطہ کر لیا. کھربوں سال کا روپ وہ پہاڑیاں تھیں اور ایک سیکنڈ کا روپ ان پہاڑیوں کا خاتمہ. اسی طرح سیاہ نقطے کے ایک سیکنڈ کا کھربواں حصہ ازل سے ابد تک محیط ہے، لیکن ہم جس ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اور وہ ادراک جو سیکنڈ کے کھربویں حصے کا مشاہدہ کر سکتا ہے اس کا تذکرہ سورہ قدر میں
کیا گیا ہے۔ ترجمہ کہ ہم نے یہ اتارا شب قدر میں، اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب قدر۔ اب دیکھیے نا، ہم نے اور آپ نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ قرآن کو اتارا۔ یہاں پہ حضور قلندر بابا کہہ رہے ہیں کہ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ یعنی اس کو اتارا۔ کس کو؟ تو یہ سیاہ نقطے کے ادراک کو اتارا۔ تو شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، یعنی اس میں انسان کے حواس کی رفتار 70,000 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں سیاہ نقطے کے ادراک کا نزول ہوتا ہے، اور یہ ادراک عام شعور سے 70,000 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ایک رات کو 1000 مہینے سے 70,000 گنے کی مناسبت ہے۔ اس ادراک سے انسان کائناتی روح کا، فرشتوں کا اور ان امور کا جو تخلیق کے راز ہیں مشاہدہ کرتا ہے۔ تصوف میں اس ادراک کو ہی فتح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ فتح میں انسان ازل سے ابد تک کے معاملات کو بیداری کی حالت میں چل پھر کر دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ یہ دیکھنا مادی آنکھوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ دیکھنا مشاہدہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کا سمجھنا یہ ادراک ہے۔ کائنات کے بعید ترین فاصلوں میں اجرام سماوی کو بنتا اور عمر طبعی کو پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے۔ لاشمار کہکشانی نظام اس کی آنکھوں کے سامنے تخلیق پاتے ہیں، اور لا حساب دور زمانی گزار کر فنا ہوتے نظر آتے ہیں۔ فتح کا ایک سیکنڈ بعض اوقات ہمیشہ نہیں، ازل تا ابد کے وقفے کا محیط بن جاتا ہے، یعنی ازل سے ابد تک کے وقفے پہ محیط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کس خوبصورت طریقے سے وہ سیاہ نقطے سے بات شروع کر کے کائناتی ادراک کا پورا تصور واضح کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ادراک کیا ہے۔ اب ادراک کو دوبارہ واضح کیا جا رہا ہے کہ زید کہتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھا، میں نے خط لکھا، میں نے کھانا کھایا۔ کون کہتا ہے؟ اخبار کس نے پڑھا، خط کس نے لکھا، کھانا کس نے کھایا؟ ظاہر ہے زید نے۔ اب یہ سب کچھ زید نے کیا، مگر یہ سب کچھ بیان کرنے والا اور سمجھنے والا اصل میں زید کا ذہن ہے۔ زید نے کیا کیا اس کا جاننے والا صرف زید کا ذہن ہے۔ اب جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اخبار پڑھنا، خط لکھنا وغیرہ اطلاعات ہیں۔ جب ہم ان اطلاعات سے قطع نظر کرتے ہیں تو زید کون ہے؟ زید نے کیا کیا؟ سب بے معنی ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ زید کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئیں۔ یہاں دو ایجنسیاں قابل ذکر ہیں، ایک اطلاعات اور دوسرا ذہن۔ اطلاع دینے والا بھی ذہن ہے اور اطلاع وصول کرنے والا بھی، یعنی ایک ہی یونٹ ہے جس کے دو رخ ہیں۔ اب ذہن کہتا ہے کہ فنا ہونے والی پہاڑیوں کی عمر 2 خرب سال ہے، یہ ایک اطلاع ہے۔ اگر 1 سال کو ایک یونٹ قرار دیا جائے تو 2 خرب سال کو 2 خرب یونٹ کہا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ادراک نے ایک احساس کو 2 خرب حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ ایک اطلاع ہے۔ لیکن اس کی طوالت 2 خرب سال کا زمانہ ہے۔ جب یہ اطلاع ملی تو سننے والے ذہن نے عملاً 2 خرب سال کی طوالت کا احساس کیا۔ گویا ادراک کے 1 سیکنڈ میں 2 خرب سال کا پیمانہ موجود ہے۔ اب یہ 2 خرب سال کب گزرے، کس نے گزارے، کس طرح گزرے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ محض اطلاع ہے۔
دیکھیں نا اس میں کتنی باتیں واضح ہو گئیں کہ اطلاع ہے اور پھر اس کی طوالت کو ذہن نے اپنے انداز میں 2 کھرب سال کی طوالت دی، حالانکہ وہ سمجھا تو 1 سیکنڈ میں، تو یہ 2 کھرب سال گویا 1 سیکنڈ میں بند ہیں۔ اب ایسی اطلاع جس کے ادراک کی طوالت 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے، ہمارے علم میں صرف ذہن ہی ایک ایجنسی ہے جس کو کائنات کہتے ہیں۔ سارا معاملہ ہی صاف ہو گیا، یہ ذہن ہی وہ ایجنسی ہے جس کو کائنات کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گاڈ سیڈ لائٹ اینڈ دیر واز لائٹ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روشنی اور روشنی ہو گئی، اور قرآن پاک کے الفاظ میں کن فیکون، ہو جا اور ہو گیا۔ جب ہماری نظر کسی کتاب کے الفاظ پر پڑتی ہے تو گویا روشنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم روشنی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو گویا روشنی پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کتاب کو، تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ روشنی کو پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ سمجھتے ہیں وہ روشنی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم روشنی کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم روشنی پڑھیں گے تو روشنی سمجھیں گے، اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ محض اطلاع ہے۔ اب کہنا پڑے گا کہ روشنی اور اطلاع ایک ہی چیز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اطلاع کا محل وقوع کیا ہے۔ اگر ہم محل وقوع کا پتہ چلا سکیں تو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کو سمجھ لیں گے۔ اب ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی ہم تک 4 برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو، اور وہ ایسے ستارے بھی بتاتے ہیں جن کی روشنی ہم تک 1 کروڑ سال میں پہنچتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اس سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں 1 کروڑ سال پہلے کی حیت ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے، یعنی اس ستارے کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ موجودہ لمحہ اصل میں 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے۔ اب ان دونوں لمحوں کے درمیان جو ایک اور بالکل ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہی لمحہ ہوئے نا، کہ 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ آپ موجودہ لمحے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ہی ہوئے۔ اب 1 کروڑ سال کا وقفہ ہے، اب یہ 1 کروڑ سال کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ یہ 1 کروڑ سال فقط طرز ادراک ہیں۔ دیکھیں اس مثال سے حضور کلندر بابا اولیاء نے ہمارے بنے ہوئے طرز ادراک کو یا طرز فکر کو کس قدر کاری ضرب لگا کر ہمیں زمان و مکان کی حد بندیوں سے، فاصلوں سے آزاد کر دیا، یا کرنے کی کوشش کی، یوں زیادہ صحیح الفاظ یہ۔ اب طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو 1 کروڑ سال پر تقسیم کر دیا۔ جس طرح طرز ادراک گزشتہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھتی ہے، اسی طرز ادراک سے آئندہ 1 کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ تحقیق ہو جاتا ہے، یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ فقط ایک لمحہ ہے، جس کو طرز ادراک نے ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا۔ کیا ہے؟ ازل سے ابد ایک لمحہ ہے، اور طرز ادراک نے اس کو ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا۔ ہم اسی تقسیم کو مکان یعنی اسپیس کہتے ہیں۔ گویا ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے، اور جتنے حوادث کائنات نے دیکھے ہیں وہ سب ایک لمحے کی تقسیم کے اندر مقید ہیں۔ یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحے کو ازل تا ابد کا روپ عطا کیا ہے۔ ادراک کہاں سے آیا؟ اب یہ آخری سوال ہے۔ اوپر تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ صرف اطلاع ہے،
ادراک اصل میں کیا ہے؟ زمان بھی کہا ہے اس کو، اطلاع بھی کہا ہے۔ یہ اطلاع کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعت میں نے دی ہے، بصارت میں نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اطلاع میں نے دی ہے، یعنی اللہ نے دی ہے۔ ہم عام حالات میں جس قدر اطلاعات وصول کرتے ہیں ان کی نسبت تمام دی گئی اطلاعات کے مقابلے میں کیا ہے؟ شاید صفر سے ملتی جلتی ہو۔ وصول ہونے والی اطلاعات اتنی محدود ہیں جن کو ناقابل ذکر کہیں گے۔ اگر ہم وسیع تر اطلاعات حاصل کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ بجز علوم روحانی کے کچھ نہیں ہے، اور علوم روحانی کے لیے ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ اس کتاب کا آخری جملہ مارک کر لیں کہ اگر ہمیں روحانی علوم سیکھنے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس مطلب قرآن پاک کو پھر اس طرز تفہیم سے سمجھنا ہے جس کی شرح حضور قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب لوح و قلم میں بیان فرمائی۔ اور ہم بہت سعید ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا لفظاً مطالعہ کیا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس طرز ادراک کو سے خود کو آراستہ کر لیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو بار بار مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ جو چیزیں جن سے ہمارا ذہن نامانوس ہے، جب ان سے وہ مانوس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ہمارے طرز ادراک کو بناتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ میں آپ کا سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ اس مطالعے میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔